بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 40واں باب ہے کتاب الخلع۔ سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم خلع کی تعریف اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اذا تشاق الزوجان وخافا الا يقيما حدود الله فلا باس ان تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فاذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة باينة ولزمها المال وان كان النشوز من قبله كره له ان ياخذ منها عوضا وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا كُرِهَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ وَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَإِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ مِثْلَ أَنْ يُخَالِيَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ فَلَا شِيَءَ لِلزَّوْجِ وَالْفُرْقَةُ بَائِنَةٌ وَإِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الطَّلَاقِ كَانَ رَجْعِيًّا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب میاں بیوی جھگڑا کریں اور ان دونوں کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت اپنی جان کو چھڑا لے مال کے بدلے میں، جس مال کے عوض میں خاوند عورت سے خلع کرے، اور خاوند اگر ایسا کر لیتا ہے تو خلع سے طلاق بائن واقع ہوگی اور عورت پر مال لازم ہوگا۔ اور اگر نافرمانی کرنا خاوند کی جانب سے ہے تو خاوند کے لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہ اس عورت سے کوئی عوض لے، اور اگر نافرمانی عورت کی جانب سے ہے تو خاوند کے لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہ لے اس سے زیادہ جو اس عورت کو دے چکا ہے، اور اگر خاوند ایسا کرے گا تو یہ قضاً جائز ہے۔ اور اگر خاوند نے عورت کو طلاق علی مال دی، عورت نے قبول کر لیا تو طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت پر مال لازم ہوگا، اور یہ طلاق بائن ہوگی۔ اور اگر عوض باطل ہو جائے خلع میں، مثال کے طور پہ مسلمان عورت خلع کرتی ہے شراب پر یا خنزیر پر، تو خاوند کے لیے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا اور یہ والی جدائیگی طلاق بائن شمار ہوگی۔ اور اگر عوض باطل ہو جائے طلاق میں تو یہ طلاق رجعی ہوگی۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ کتاب الإلاء کے بعد حضرت یہاں سے کتاب الخلع کو شروع کر رہے ہیں۔ پہلی بات آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ یہ جو خلع کا لفظ ہے اس میں لام ساکن ہے، خلع لفظ نہیں ہے۔ خلع اس کو اس لیے پڑھ دیا جاتا ہے کہ ذرا اس کو پڑھنا آسان ہے، لیکن جو اصل لفظ ہے اس میں لام ساکن ہے، خلعن اس طریقے سے ہے، لیکن چونکہ پڑھنے میں خلع ہوتا ہے اس لیے میں یہاں پہ لفظ خلع ہی بولوں گا کیونکہ اس کو بولنا آسان ہے۔ تو سب سے پہلی بات سمجھے کہ یہاں پہ مناسبت کیا ہے کتاب الإلاء اور کتاب الخلع میں۔ مناسبت اس طریقے سے ہے کہ کتاب الإلاء کے اندر جو نافرمانی کا جذبہ ہے وہ خاوند کی طرف سے ہوتا ہے، خلع کے اندر نافرمانی کا جذبہ عورت کی جانب سے ہوتا ہے، تو لہذا کتاب الإلاء اسی کی مناسبت سے یہاں سے کتاب الخلع کو شروع کر رہے ہیں۔ اگلی بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ لغوی معنی جو ہے نا خلعن کا، یہ خلعن سے ہے، اور خلعن کا مطلب ہوتا ہے اتارنا۔ قرآن مجید کے اندر میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، اور خلع کے اندر اسی لباس کو اتار دیا جاتا ہے، مطلب دونوں میں جدائیگی ہو جاتی ہے، تو اسی مناسبت سے اس کو خلع کہہ دیا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے خلع کی؟ خلع کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ زوجیت کو مال کے بدلے میں نکالنا۔ خلع میں عورت کی جانب سے مال ہوتا ہے اور خاوند اس کے بدلے میں طلاق دیتا ہے، اسی کو خلع کہا جاتا ہے۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، پہلا مسئلہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو جائے، دونوں کے درمیان نباہ نہیں ہو رہا ہے، دونوں کے درمیان آپس میں مناسبت نہیں ہے، ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکیں گے، تو پھر اس صورت میں شریعت اختیار دیتی ہے کہ عورت اگر خاوند سے جان چھڑوانا چاہتی ہے تو عورت خاوند کو کہتی ہے کہ تم نے جو مجھے مہر دیا تھا وہ مہر میرے سے واپس لے لو اور میری جان چھوڑ دو، اور خاوند وہ مہر جو اس کو دے چکا ہے، اتنی رقم یا کوئی بھی چیز اس نے دی ہے، وہ واپس وصول کر کے عورت کو طلاق دے دیتا ہے۔ یہ طلاق بائن کہلاتی ہے۔ تو اس قسم کی جو طلاق ہے، طلاق علی مال، اس کو خلع کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب میاں بیوی جھگڑا کریں اور ان دونوں کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی میاں کے جو حقوق ہیں بیوی پر اور بیوی کے جو حقوق ہیں خاوند پر، دونوں کو یہ ڈر ہے کہ اب ان دونوں میں نباہ نہیں ہو سکے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو احکام لازم کیے ہیں ہم اس کی پابندی نہیں کر سکیں گے، تو پھر کیا ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت اپنی جان کو چھڑا لے، فدیہ دے دے اپنی جان کا مال کے بدلے میں، اور اس مال کے بدلے میں خاوند اس عورت سے خلع کر لے۔ یہ جو یخلع ہے، یخلع کا فاعل کیا ہے؟ خاوند ہے، اور ہا ضمیر لوٹ رہی ہے عورت کی طرف، بہی میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مال کی طرف۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، اور جب خلع کر لیا جائے یعنی مال لے کر طلاق دے دی جائے تو اس خلع سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، وَلَزِمَهَا الْمَالُ، اور عورت پر مال لازم ہوگا، یعنی جتنے مال کے اوپر خلع کیا گیا ہے اب یہ مال عورت نے خاوند کو ادا کرنا ہے۔ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ، اچھا اس کو قبل ہی نہیں پڑھنا ہے، اس کو قبل پڑھنا ہے۔ قبل کہتے ہیں جانب کو اور قبل کہتے ہیں پہلے کو، تو اس کو قبل ہی پڑھنا ہے یعنی خاوند کی جانب سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نشوز کا مطلب نافرمانی کرنا، اگر نافرمانی خاوند کی جانب سے ہے تو خاوند کے لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہ اس عورت سے کوئی عوض لے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف اور جھگڑا ہوا ہے، اب اس میں جو ہے نا خاوند وہ نہیں چاہتا کہ یہ بیوی میرے پاس رہے،
عورت تو بسنا چاہتی ہے، خاوند بسانا نہیں چاہتا ہے۔ اس کو کہا گیا کہ نشوز خاوند کی جانب سے ہے، نافرمانی خاوند کی جانب سے ہے۔ تو پھر اگر خاوند عورت کو اگر فارغ کرنا چاہتا ہے تو خاوند کے لیے یہ والی بات ناپسندیدہ ہے کہ خاوند اس سے پیسے لے کے عورت کو فارغ کرے۔ بھئی عورت تو بسنا چاہتی ہے، آپ اس کو بسانا نہیں چاہتے ہیں تو آپ اس کو ویسے ہی طلاق دیں، آپ اس طلاق کے بدلے میں عورت سے کوئی کسی قسم کا مال کا مطالبہ نہ کریں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر نشوز نافرمانی من قبلہ خاوند کی جانب سے ہے، کرہا ناپسندیدہ ہے، لہو اس خاوند کے لیے، ان یاخذ یہ کہ وہ خاوند لے، منہا اس عورت سے، حاضر میں لوٹی ہے بیوی کی طرف، ایوزا اس طلاق کے عوض میں کوئی مال۔ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا، یہاں پر بھی ایسے ہی اس کو قبلہا نہیں پڑھنا، اس کو قبل پڑھنا ہے، جانب سے۔ اور اگر نافرمانی عورت کی جانب سے ہے، مطلب میاں تو اپنے حقوق زوجیت مکمل ادا کر رہا ہے، عورت کو بسانا چاہتا ہے، عورت خود بسنا نہیں چاہتی ہے، تو نافرمانی عورت کی جانب سے ہے، تو پھر یہ ہے خاوند اس عورت سے اس کے عوض میں مال لے سکتا ہے، لیکن یہ جو مال لے گا یہ اتنا ہی مال لے گا جتنا وہ مال اس کو مہر کے بدلے میں دے چکا ہے، اس سے زیادہ مال لینا خاوند کے لیے ناپسندیدہ اور ناجائز ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر نافرمانی من قبلہا عورت کی جانب سے ہے، کرہ لہو تو خاوند کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ کیا ناپسندیدہ ہے کہ وہ اس عورت سے وصول کرے اکثر زیادہ اس سے مما اس مال سے آتاہا جو مال خاوند نے بیوی کو دیا ہے، جتنا مال دیا ہے مہر میں اتنا مال تو لے گا، اس سے زیادہ اگر مطالبہ کرے تو پھر ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ مثال کے طور پہ مہر دیا تھا 5 لاکھ روپے، اب عورت بسنا نہیں چاہتی، عورت کہتی ہے مجھے فارغ کر دو، خاوند کہتا ہے کہ مجھے 10 لاکھ روپیہ دو تو پھر میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو پھر یہ والی بات درست نہیں ہے۔ 5 لاکھ روپے اگر مہر دیا تھا تو 5 لاکھ روپیہ ہی مہر لے کے پھر اس عورت کو طلاق دے گا۔ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ، اور اگر اس نے ایسا کر لیا تو یہ قضاءً جائز ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دیانتاً اور ایک ہوتی ہے قضاءً۔ دیانتاً ہوتی ہے اللہ اور انسان کا جو معاملہ ہے اس کو دیانتاً کہا جاتا ہے، اور قضاءً کا مطلب یہ ہے کہ قاضی کی عدالت کے اندر اگر فیصلہ چلا جاتا ہے تو پھر قاضی جس بات کے اوپر فیصلہ کرے گا اس کو قضاءً کہا جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے دیانتاً کی، تو دیانتاً مسئلہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خاوند اگر نافرمانی عورت کی جانب سے ہے تو خاوند خلا کے اندر صرف اتنا مال ہی وصول کرے گا جتنا اس کو مہر کے طور پہ دے چکا ہے، زیادہ لینا جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیانتاً جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم اتنا ہی وصول کرو، زیادہ وصول نہ کرو، لیکن قضاءً جائز ہے۔ قضاءً جائز کا مطلب یہ ہے کہ اگر خلا زیادہ مقدار کے اوپر کر لیا، مثال کے طور پہ مہر تو دیا تھا 5 لاکھ روپے اور خلا یہ طے ہوا میاں بیوی کے درمیان کہ عورت خاوند کو 10 لاکھ روپے دے گی اور 10 لاکھ روپے خاوند وصول کرتا ہے عورت سے خلو کے اندر، تو یہ قضاءً جائز ہے۔ قضاءً جائز کا مطلب یہ ہے کہ اگر قاضی کی عدالت میں کوئی فیصلہ چلا جاتا ہے، زوجین میں جھگڑا ہو جاتا ہے، فریقین میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو قاضی اسی کے اوپر فیصلہ دے گا کہ دونوں کے درمیان چونکہ 10 لاکھ طے ہوا ہے لہذا 10 لاکھ ہی عورت خاوند کو ادا کرے گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، اگر اس نے ایسا کر لیا یعنی خلو میں زیادہ مال لے لیا تو یہ قضاءً جائز ہے، اگرچہ دیانتاً جائز نہیں ہے۔ اور اگر خاوند نے عورت کو طلاق علی مال دی، عورت نے قبول کر لی تو طلاق واقع ہو جائے گی اور مال لازم ہوگا۔ دیکھیں خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے تمہیں 1000 روپے کے بدلے میں طلاق ہے، عورت کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اب اس نے خاوند نے یہاں پر طلاق کو مشروط کیا ہے 1000 روپے کے اوپر اور عورت نے اس کو قبول کر لیا ہے، تو یہ والی جو طلاق ہے یہ طلاق بائن ہوگی، کیونکہ اور اس کو خلو کہا جائے گا، ایک اعتبار سے خلو ہی ہے کیونکہ طلاق علی مال یہ خلو ہوتی ہے، اور عورت پر 1000 روپے دینا یہ لازم ہوں گے، اور یہ جو مال ہے یہ شوہر کی ملکیت میں چلا جائے گا اور اس کو خلو اس لیے کہا جائے گا اور اس سے طلاق بائن اس لیے واقع ہوگی کہ عورت اپنے نفس کو چھڑوانے کے لیے مال ادا کر رہی ہے طلاق کے بدلے میں، لہذا اگرچہ جو لفظ ہے یہ طلاق رجی کا لفظ ہے، خاوند کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق رجی کا طلاق سری کا لفظ ہے، لیکن چونکہ یہ طلاق علی مال ہے، عورت اپنی جان کو اس طلاق کے بدلے میں چھڑوا رہی ہے، لہذا اس طلاق سے طلاق رجی واقع نہیں ہوگی، طلاق بائن واقع ہوگی جیسا کہ خلا کے اندر واقع ہوتی ہے۔ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر خاوند نے عورت کو طلاق علی مال دی، مال کے ساتھ مشروط کر کے طلاق دی، تمہیں 1 لاکھ روپے کے بدلے میں طلاق ہے، عورت نے قبول کر لیا تو طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت پر وہ مال کی ادائیگی لازم ہوگی، اور یہ جو طلاق ہے یہ طلاق بائن واقع ہوگی، طلاق رجی واقع نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیں وَإِنْ بَاطَلَ الْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ، اگر خلا میں عوض باطل ہو۔ دیکھیں خلا کے اندر نا ایک تو بات آپ کو معلوم ہے کہ خلا میں طلاق بائن ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خلا کے اندر مال ہوتا ہے، ایک جانب سے طلاق ہوتی ہے اور عورت کی جانب سے مال ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ خلا جو ہوا ہے وہ خلا ہوا ہے خنزیر کے اوپر یا شراب کے اوپر یا مردار کے اوپر۔ اب خنزیر ہے یا شراب ہے یا مردار ہے یہ تو مال نہیں ہے، مسلمان کے حق میں مال نہیں ہے، کافر اور ذمہ کے حق میں تو یہ مال ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اب یہ جو بدل ہے یعنی جو عوض ہے طلاق کا یہ مال نہیں ہے، تو جب یہ طلاق کے عوض میں مال نہیں ہے تو یہ خلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خلا میں طلاق کے عوض میں مال ہوتا ہے، تو لہذا یہ خلا تو نہیں ہے، یہ تو بات طے ہوگی۔ اور طلاق واقع ہوگی
اب یہ طلاق کون سی واقع ہوگی؟ تو دیکھیں طلاق یہاں پر واقع ہوگی طلاق بائن، طلاق رجی واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے نا، وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے خلع کا، اور خلع کا لفظ یہ ایسا لفظ ہے جو کہ الفاظ کنائی میں سے ہے، اور الفاظ کنائی سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو طلاق بائن واقع ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے واقع نہیں ہو رہی کہ یہاں پہ خلع ہو رہا ہے، کیونکہ خلع تو نہیں ہے، خلع میں تو طلاق کے عوض میں مال ہوتا ہے، اور یہاں پر مال نہیں ہے، خلع نہیں ہے، لیکن طلاق بائن اس لیے واقع ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر کنائی لفظ استعمال کیا گیا۔ تو جب کنائی لفظ استعمال کیا جائے تو پھر اس سے طلاق بائن ہی واقع ہوتی ہے، اور عورت سے کوئی مال لے کے خاوند کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ دونوں نے جو عوض مقرر کیا ہے وہ مال ہی نہیں ہے، لہذا عورت سے کچھ بھی چیز وصول کر کے خاوند کو نہیں دی جائے گی اس طلاق کے عوض میں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر عوض باطل ہو خلع میں، مثال کے طور پہ مسلمان عورت شراب پر خلع کرتی ہے یا خنزیر پر خلع کرتی ہے، تو خاوند کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی عورت سے وصول کر کے خاوند کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، اور یہ جو جدائیگی ہے، جو ان دونوں کو الگ کیا جائے گا، یہ جدائیگی طلاق بائن واقع ہوگی۔ طلاق بائن کیوں ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ یہ خلع ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ الفاظ کنائی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور اگر عوض باطل ہوا ہے طلاق میں، یعنی خلع کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ یہاں پر طلاق کو معلق کیا ہے کسی ایسی چیز کے ساتھ جو کہ مال نہیں ہے، مثال کے طور پہ خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق تم خنزیر کے اوپر، تم مجھے خنزیر دو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یا تم مجھے شراب دو میں تمہیں شراب کی ایک پیٹی کے بدلے میں طلاق دیتا ہوں، عورت اس کو قبول کر لیتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جو طلاق واقع ہوگی یہ طلاق رجی واقع ہوگی، طلاق بائن واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر خلع تو نہیں ہے، کیونکہ جو عوض مقرر کیا گیا ہے عوض مال نہیں ہے، تو جب عوض مال نہیں ہے تو یہ خلع نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ طلاق رجی اس لیے واقع ہوگی کیونکہ یہاں پر لفظ صریح ہے طلاق کا، تو لفظ جب صریح ہو تو صریح سے طلاق رجی ہی واقع ہوتی ہے۔ یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ اس سے جو طلاق واقع ہوگی طلاق رجی واقع ہوگی، اور عورت پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا کہ وہ عورت خاوند کو اس طلاق رجی کے عوض میں ادا کرے۔